فیصل واڈر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ایک جو دوسری جماعت ان کے مقابلے میں ابھری تھی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پنجاب میں محسن نقوی صاحب نے ایک لٹھ اٹھائی ہوئی ہے، بلکہ لٹھ نہیں رسی اٹھائی ہوئی ہے. وہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا دیکھتے ہیں اور اٹھانے والے ہاتھ میں رسی ڈال دیتے ہیں. کیا یہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ حبیب صاحب دیکھیں، میں آپ کو نا بڑا ریئلسٹک اور پریکٹیکل اس کی بات کروں گا. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. ایک بڑی ابھرتی ہوئی پاپولر پارٹی آئی اور بہت اچھے اقدامات کے ساتھ. جب ہم 15 سال پہلے اس پارٹی میں آئے، ہم تو پیدا ہی اس پولیٹیکل پارٹی میں ہوئے تھے، تو پھر ہمیں کیا کس نے کہا کون تھے وہ لوگ جس میں سانپ، خاص، جن، موکل، کیڑے، گٹر کے کیڑے، کہ ہم ایک اچھی سیاست کو ایک دشمن کی سیاست سے آگے لے جائیں اور لانگ مارچ کال کر لیں اور دھرنا کال کر لیں. اس سے ہم پاکستان کی تقدیر بدل رہے تھے، الیکشنز لا رہے تھے، ریفارمز لا رہے تھے، قسمت پلٹ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ڈیموکریسی کو چڑھان چڑھا رہے تھے کہ ہم تنصیبات پہ گھس گئے، شہیدوں کی لاشوں کا تمسخر اڑا دیا. ٹھیک ہے، آگ اور گولے سے نیچے نہیں آئے. ہمارا کیا کنسرن تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف بن جاتا، جو بھی بنتا وہ پالیسی فالو کرتا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے چیف جسٹس صاحب کون سے ہونے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کون سے محکمے، ہمیں پالیسی دینی تھی. جب آپ نے خاص کو بنانے کے لیے پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا دیا اور وہ کام کر گئے جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز زہر اگلتی ہیں عدلیہ کے لیے اور فوج کے لیے. لیکن آپ نے وہ سارا زہر ایک ٹرے میں رکھ کے آپ ریڈ لائنز پہ ریڈ لائنز کراس کرتے چلے گئے اور آپ نے وہ کام کر دیا جو دشمن ملک بھی شاید تصور نہ کر سکے. تو پھر قسمت اور ڈیموکریسی اور سیاست کو گاڑنے والے بھی تو آپ ہی خود ہیں. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی. پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں 9 مئی کو وہ کہتے ہیں سازش ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف تو یہ سازش ہوئی، وہ تو کہتے ہیں میں گرفتار تھا. اور انکوائری کروا لیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب، سازش تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. جب وہ کانٹریکٹ کر کے گئے تو وہ بھی کہتے ہیں میرے ساتھ سازش ہوئی. جب انہوں نے طیارہ ہائی جیک کیا تب بھی وہ کہتے ہیں سازش ہے. کورٹوں نے ان کو بری کیا تب بھی وہ سازش تھی. کورٹوں نے ان کو سزا دی وہ بھی سازش تھی. عمران خان صاحب کی اپنی سازشیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. بھائی اینٹ سے اینٹ بجانے والی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سے زیادتی ہو گئی، ایم کیو ایم کہتی ہے ہم سے زیادتی ہو گئی. تو بھائی ساری ذاتیاں جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ ہوئی. مظلومی کا کارڈ چھوڑے نا. یہ بتائیں ملک کی تقدیر قسمت کیسے بدلیں گے؟ یہاں ہر آدمی چودھری ہے پنڈ کا، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ کی سیاست کرنا چاہتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کہاں تھی جب ہم کیبنٹ میں چیخ چیخ کے بول رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی جو آپ رپورٹیں بنا رہے ہیں، پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی گورنمنٹ وہ جعلی بنا رہی ہے خاص کا مل کر. اس وقت انٹرسٹ کیا تھا ہمارا؟ اس وقت انٹرسٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم 5 سال تک آگے بھی حکومت کریں. تو نواز شریف صاحب واپس کیسے آ گئے؟ وہ تو کنوکٹڈ ہیں، واپس کیسے آ گئے؟ کسی لوگ تو کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے ان کی اس لیے وہ آئے ہیں، انہیں کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے. دیکھیں آپ ڈھیل کی بات کریں یا ڈیل کی بات کریں، مسئلہ سارا آپ کا یہ ہے کہ ہم بڑا کنوینئنٹلی طاقتور حلقوں کو بر ذمہ بتاتے ہیں، لیکن کس نے بیل دی ہے؟ میرے والد نے تو بیل نہیں دی ہے نا، یہ کورٹوں نے بیل دی ہے. کورٹ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیٹ کر کے لا کے حساب سے کرتے ہیں، جس کسی کو سزا دے دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا. مجھے آپ بتائیں، میں تو اس عمل سے گزرا ہوں. ڈی آئی ایس میرے بھی آگے لگ گیا تھا جی، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میرے ٹائم پہ بھی قانون کہاں تھا؟ گیلری میں کھیلا گیا. سیاسی فیصلے بند کریں، قانونی فیصلے کریں. منصب پہ بیٹھ کے سیاست کرنی ہے، میدان میں آ جائیں. گھوڑا بھی یہاں ہے، میدان بھی یہاں. نمبر 2 یہ کہ جن کے اوپر اپنے کیسز اور مبینہ الزامات ہیں وہ مجھے کیسے سرٹیفکیشن دے رہے ہیں with what authority؟ اچھا فیصل وابڈا صاحب، آپ جنگل ہے یہ. فیصل وابڈا صاحب، آپ جہانگیر ترین صاحب کو بڑی کامیاب شخصیت مانتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے بھی تو ایک پارٹی بنائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ پارٹی کیا حاصل کر پائے گی انتخابات میں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ تقریر دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ استحکام پاکستان، خٹک صاحب اور آزاد، ایم کیو ایم اور یہ سب جل مل کر کے ایک دھاگے سے ہی پتلی گورنمنٹ بنے گی. اور پیپلز پارٹی ایک سائیڈ پہ رہ جائے گی، باقی پارٹیاں کچھ مولانا صاحب کو مل جائے گا. تو پروبیبلی جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ تو وہی منظرنامہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. تو پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ دیکھیں گے پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ تو کچھ نہیں ملے گا.
PTI کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے اگر نشان ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے, ہاتھ ہوگا تو نشان نہیں ہوگا. اچھا, اگر کینڈیڈیٹ آئے گا تو ٹکٹ دینے والا نہیں ہوگا, ٹکٹ دینے والا ہوگا تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. بیلٹ پیپر پر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ if and buts ہیں. بیلٹ پیپر پر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلے کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر پر؟ بیلٹ پیپر پہ اب وہی بلے, میں نے آپ کہا نا, بلے کا نشان اگر ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے, ہاتھ ہوگا تو بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو لیکن سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اچھا, اگر ہم پلڑے برابر بھی کریں 2018 سے 2024 میں الیکشن کے حوالے سے, تو میں دیکھ رہا تھا فیصل صاحب کہ 115 ٹکٹ دیے تھے صرف نیشنل اسمبلی کے پنجاب میں PMLN نے, برے ترین حالات میں, اور اس میں سے چند لوگ ظاہر ہے آگے پیچھے ہو گئے تھے, لیکن جنرلی یہ ان کے اتنے انہوں نے ٹکٹ دیے تھے, صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو کیا اتنے ٹکٹ دینے کی اور اسی طرح الیکشن لڑنے کی اجازت یا امکان یا فضا PTI کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں؟ امکانات اور فضا تو نہیں بتا رہی سر ایسا. باقی معجزہ ہو جائے اور باقی چیزیں قانونی طور پہ کوئی چیز ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. اچھا فیصل بابڈا صاحب, جی جی جی, سب سے بڑی پرابلم کیا ہوئی, دیکھیں عمران خان صاحب کو بندوق تھمائی گئی, بندوق میں گولیاں ڈالی گئیں اور ان سے ٹگر دبا کے گولی چلوا دی. اب قانون آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا, آپ قانون کو نہیں کہہ سکتے مجھے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا, تو جرم تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ DIS جو ہے وہ حسب حال حسب ضرورت آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. اچھا, تو آپ نے, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے جمہوری جنازہ حبیب اکرم صاحب لے کے چلنا بھی ہے اس ملک کے اندر, تو خدا را ان پولیٹیکل پارٹیوں میں جو پیچھے ٹیئر کے بہتر لوگ ہیں ان کو موقع دے. کیا ہم 24 کروڑ لوگوں میں سے 1800, 850, 755 لوگ صاف ستھرے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, کوئی فرمان ہے نعوذ باللہ کہ ہم انہی کے پیچھے چلیں گے اور پھر ان کے بعد ان کے تایا ماما چچا سمدھی ان کی لیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کی نالائق اولاد جب بڑھ جائے گی, بڑی ہو جائے گی, اس کو لیں گے, پھر ان کی بھی اولاد کو لیں گے. اچھا فیصل چلے جاتے ہیں, روٹی تو ملے گی وہاں. بابڈا صاحب ایک شو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ شاید اب چیئرمین طریق انصاف کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں, لیکن چابی جو ہے وہ کنویں میں گر چکی ہے. محمد علی درانی صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب بھی ایک مشن پر نکلے تو ہیں, پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. کوئی ہو سکتی ہے ایسی کم سے کم جہاں پہ PTI کے لیے, PTI کو کم سے کم کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کچھ فضا سازگار چابی وہ کنویں سے نکل آئے؟ دیکھیں چابی تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے تالاب میں گری تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن کنویں میں چلی گئی ہے اور کنویں میں خود پھینکی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں درانی صاحب اور باقی دیگر لوگ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کوششوں میں وہ عمران خان صاحب تک کی ان کی رسائی نہیں ہے, اور باقی رسائی تو ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ کوئی ٹیبل پہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے, تو اگر میں آپ کو کہوں جا کے کہ جی وہ میں چلا گیا تھا چاند پہ اور آپ اس کو مان لیں, تو میری آپ ہی غلطی ہوئی نا. سنو نیوز کا YouTube چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.